بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 58 ہے اور اس سبق کے اندر ہم دو باب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب الوضوء من القیء، الٹی کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا بیان، اور باب الوضوء من الضحک، ہنسنے کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا بیان ہے جس کے باب کے اندر۔ تو دو قسم کے مسئلے ہیں، ایک ہے ہنسنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ الٹی سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں۔ باب الوضوء من القیء کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے، اور اس حدیث میں الٹی ناقض وضو ہے یا نہیں ہے اس مسئلے کا بیان ہوا ہے۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تشریح اور تفصیل پڑھیں گے۔ باب الوضوء من القیء، الٹی کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا بیان۔ عن معدان بن ابی طلحة عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا سببت له وضوءه، رواه الثلاثة واسناده صحيح وقد تقدم احاديث الباب في الباب السابق۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معدان بن ابی طلحہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضا، الٹی آنے کی وجہ سے وضو فرماتے۔ فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، حضرت معدان بن ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ثوبان سے ملا دمشق کی ایک مسجد میں۔ یہ حضرت ثوبان جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ فذکرت ذلک لہ، تو معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں تو میں نے اس کا ذکر حضرت ثوبان سے کیا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا صدق، ابو درداء سچ کہتے ہیں، انا سببت لہ وضوءہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی ڈالا تھا۔ رواہ الثلاثہ، اس کو 3 محدثین نے روایت کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ وقد تقدم احادیث الباب فی الباب السابق، اور احادیث باب جو ہے باب سابق کے اندر گزر چکی ہیں، یعنی اس مضمون کی احادیث باب سابق کے اندر بھی گزر چکی ہیں۔ الٹی جو ہے یہ ناقض وضو ہے یا غیر ناقض ہے، اس میں جو احادیث ہیں وہ متعارض ہیں، یعنی بعض احادیث کے اندر ہے کہ الٹی ناقض وضو ہے اور بعض کے اندر ہے کہ الٹی ناقض وضو نہیں ہے، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی جو حدیث ہے وہ ہے قاء فلم یتوضا، یعنی غیر ناقض ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور امام جو دوسری روایت ہے جیسے کہ یہاں حدیث باب ہے، اور اس طرح ایک اور جگہ پہ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی دلیل کے طور پہ ذکر کیا کہ قاء فتوضا، یعنی کہ وضو ٹوٹے گا الٹی کے آنے کی وجہ سے۔ تو اب ان متعارض احادیث کو جن میں دونوں طرح کا مضمون منقول ہے، ان کو آپس میں تطبیق دینے کی ضرورت ہے۔ تو تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ جو حدیث شافعی ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ نے جو روایت کی ہے قاء فلم یتوضا، یعنی الٹی کے آنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس حدیث کو ہم قیم قلیل پر محمول کریں گے، یعنی اس سے مراد ہم تھوڑی سی الٹی لیں گے، یعنی جو جس الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ اس کی مقدار کم ہے، اگر کم مقدار میں الٹی آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کو ہم اس بات پر محمول کریں گے۔ اور جو دوسری حدیث ہے جیسے قاء فتوضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی آنے کی وجہ سے وضو فرمایا، تو اس حدیث کو ہم قیء کثیر پر محمول کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر قیء منہ بھر کر ہو، کثیر ہو، زیادہ مقدار میں ہو تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر قیء قلیل ہو، کم مقدار میں ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح ان دونوں احادیث میں تطبیق ہو جائے گی اور دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو اس تطبیق کی جو ہے تائید دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نواقض وضو شمار کروائے تو ان میں انہوں نے قیء کو تملأ الفم، منہ بھر کر آئے، کثیر ہو، تو اس کو انہوں نے نواقض وضو میں شمار کیا ہے۔ تو اس کی تطبیق کی جو تائید ہے ان جو ہے روایات سے بھی ہو جائے گی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نواقض وضو شمار کروائے تو ان میں وہ قیء شمار کی جو منہ بھر کر ہو اور کثیر مقدار میں ہو۔ تو لہٰذا منہ بھر کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ الٹی ہوگی اس کو مشقت کے بغیر
زبردستی کے بغیر روکنا مشکل ہو، بڑی مشکل سے، بڑی زبردستی کی وجہ سے اگر کوئی روک لے تو روک لے، ورنہ وہ رکتی نہیں ہے. اس کو جب وہ منہ بھر کے آ رہی ہو تو وہ ضرور قے ہوتی ہے، ضرور الٹی ہوتی ہے. تو جس حدیث میں یہ ہے کہ قاء فتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی کی وجہ سے وضو فرمایا، تو اس سے مراد یہ کہ منہ بھر کر ہوئی تو اس سے وضو فرمایا. اور جن میں یہ ہے کہ قاء فلم یتوضا، الٹی ہوئی تو وضو نہیں فرمایا، تو اس سے مراد یہ کہ ہلکی سی، تھوڑی سی، کم مقدار میں الٹی ہوئی تو اس سے وضو نہیں فرمایا. اس سے اگلا باب ہے باب الوضوء من الضحک، ہنسنے کی وجہ سے وضو کا ٹوٹنے کا بیان ہے. اس میں پہلی روایت ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس اذا دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره زرر فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات والارسال صحیح فی الباب. اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. اذا دخل رجل فتردى فی حفرۃ، تو ایک شخص آیا اور مسجد میں، فتردى وہ گر گیا، فی حفرۃ ایک گڑھے میں، کانت فی المسجد جو مسجد میں تھا، وکان فی بصرہ ضرر اور اس کی آنکھ میں کوئی نقص تھا، یعنی اس کی آنکھیں نظر کمزور تھی. فضحک کثیر من القوم، تو لوگوں میں سے بہت سے ہنس پڑے، وہم فی الصلاۃ نماز کی حالت میں. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا من ضحک جو ہنسا ہے، ان یعید الوضو کہ وہ وضو کو بھی دوبارہ کرے، ویعید الصلاۃ اور نماز بھی دوبارہ پڑھے، نماز کا بھی اعادہ کرے اور وضو کا بھی اعادہ کرے. اس روایت کو طبرانی نے اپنی کبیر میں روایت کیا ہے. ورجالہ ثقات، اور اس کے رجال جتنے بھی ہیں جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں. والارسال صحیح فی الباب، اور ارسال اس باب میں صحیح ہے. اس باب کی دوسری روایت وعن ابی العالیۃ الریاحی ان اعمى تردى في بئر والنبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي باصحابه فضحك بعض من كان يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فامر النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كان ضحك منهم ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. رواه عبد الرزاق في مصنفه واسناده مرسل قوي. اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو العالیہ الریاحی جو ہے ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان اعمى تردى في بئر کہ ایک اندھا شخص کنویں میں گر گیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. فضحک بعض من كان يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ ہنس پڑے. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا من كان ضحك منهم ان میں سے جو ہنسا ہے، اس بات کا حکم دیا کہ ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة کہ وہ وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے. رواہ عبد الرزاق فی مصنفہ، عبد الرزاق نے اس کو اپنے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس کی سند مرسل قوی ہے. اب ان روایات کے اندر یہ جو دو روایات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں جن کا ترجمہ ہوا، ان میں ضحک کا بیان ہے کہ ضحک کی وجہ سے، ہنسنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعید الوضوء و یعید الصلاۃ، نماز اور وضو کے اعادے کا حکم دیا، دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا. تو تین چیزیں ہوتی ہیں، ہنسنا تین طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک ضحک ہے، نمبر دو تبسم ہے، اور نمبر تین قہقہ ہے. ضحک وہ ہوتا ہے کہ ہنسنے کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہنسنے والا خود تو سن لیتا ہے لیکن اس کے برابر والا جو ہے وہ نہیں سن پاتا، تو اس کو ضحک کہتے ہیں. اگر اتنی آواز میں کوئی ہنسے کہ وہ خود تو سن لے اپنی آواز لیکن برابر والا نہ سن پائے تو یہ ضحک کہلاتا ہے. یہ ہنسنے کی وہ قسم ہے جس کو ضحک کہا جاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ نماز تو خراب ہو جائے گی، یعنی نماز تو اس کے فاسد ہو جائے گی لیکن وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. دوسری قسم ہے تبسم. تبسم جو ہوتا ہے جس میں صرف دانت نظر آتے ہیں، آواز اس میں نہیں ہوتی، تو اس کا حکم یہ کہ اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز خراب ہوگی. نماز میں ویسے ہی کہ دل میں کوئی خیال آیا اور وہ مسکرا دیا تو مسکرانے سے نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے.
تیسری قسم ہے قہقہا. قہقہا اس ہنسنے کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آواز بھی ہوتی ہے اور اس آس پاس والے بھی دور دور تک سن لیتے ہیں. اتنی زور سے جو ہے نا ہنسا جاتا ہے اس میں، اور اتنی اونچی آواز ہوتی ہے کہ آس پاس والے بھی سن لیتے ہیں. اور اس سے جو ہے وضو اور نماز دونوں خراب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر کوئی ہنسے، چاہے بھول کر ہنسے، چاہے اس میں دانتوں کا اظہار ہو یا نہ ہو، یعنی دانت نظر آئے یا نہ آئے، کوئی بھی صورت ہو، قہقہ لگایا جس میں خود کو بھی آواز آئی، دوسروں کو بھی آواز آئی، تو وہ قہقہ ہے اور اس میں نماز اور وضو دونوں خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر جو ہے اس میں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وضو ٹوٹنے کی اس میں چند شرائط ہے. وہ شرائط کیا ہے؟ ان میں سے پہلی شرط ہے کہ قہقہ لگانے والا جو ہے، جو ہنسنے والا ہے اتنی زور سے، وہ بالغ ہو. اگر وہ بالغ نہیں ہے، کوئی بچہ نماز کی حالت میں قہقہ لگاتا ہے تو وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بچے کا بالغ ہونا ضروری ہے. نمبر 2، قہقہ لگانے والا نماز میں موجود ہو. نماز کے بغیر اگر کوئی ہنسے، اتنی زور سے قہقہ لگائے، تو اس کا قہقہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر 3، نماز رکوع اور سجدے والی ہو. اگر نماز رکوع اور سجدے والی نہیں ہے تو بھی قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے کہ نماز جنازہ ہے اور سجدہ تلاوت ہے، اگر کوئی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے زور سے ہنس پڑے، قہقہ لگائے اور ساتھ والے لوگ بھی اس کے آس پاس والے بھی اس کے ہنسی کی آواز سن لیں، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اس طرح سجدہ تلاوت اگر کوئی کر رہا ہے تو سجدہ تلاوت کی حالت میں اس نے جو نا زور سے ہنسا، وہ زور سے اس نے قہقہ لگایا، تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت جو ہے یہ باطل ہوں گے، یہ دوبارہ پڑھنے ہوں گے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب الوضو من القے اور باب الوضو من الضحک کے تحت جو 3 احادیث تھی، ایک حدیث باب الوضو من القے کے تحت ہے اور 2 احادیث باب الوضو من الضحک کے تحت ہیں. ان 2 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور تفصیل پڑھی ہے کہ کون سی قے جو ہے وہ ناقض وضو ہے اور کون سی قے جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس کی بھی تفصیل پڑھی ہے. اور ہنسنا جو ہے ضحک، یہ کون سا مراد ہے، یہاں پر ضحک سے کون سا ہنسنا مراد ہے اور کس سے جو ہے وضو ٹوٹے گا، تو اس کی بھی ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں، ضحک، قہقہا اور تبسم. تو قہقہا کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور نماز بھی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، کیا نماز جنازہ میں قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، اگر منہ بھر کر الٹی نہ ہو تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.